لہذا اس وقت جو آپ کے لیے ایک محنت ہو رہی ہے وہ اسی کام کے لیے کہ آپ عربی زبان سیکھیں۔ آپ انگریزی زبان سیکھتے ہیں اس مدرسے میں، الحمدللہ۔ عربی زبان، انگریزی زبان، اردو زبان یہ انٹرنیشنل زبان ہے۔ کسی بھی شخص کو اگر بڑا عالم بننا ہے، اکیڈمک لیول تک اگر اسے جانا ہے، اس کے لیے ان تینوں زبانوں کا سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ ایک بڑے اسکالر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک بڑے تھنکر بننا چاہتے ہیں، بڑے مفکر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اسلام کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں ورلڈ لیول پر، دنیا کے پلیٹ فارم پہ آ کر آپ اسلام کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ان تینوں زبانوں میں ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے۔ کوئی زبان کسی ناپاک قوم کی نہیں ہے، ساری زبانیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز کو سمجھیں، آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو سمجھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ جب تک آپ اس کام کو سمجھیں گے نہیں جس کام کو کر رہے ہیں تو اس کام کے اندر لذت پیدا نہیں ہوگی۔ اس کام کے اندر جیسا جذبہ ہونا چاہیے آپ کا، آپ کی جیسی کیفیت ہونی چاہیے، آپ کی جیسی توجہ ہونی چاہیے، جیسا خشوع خضوع ہونا چاہیے، جیسی اخلاص کی کیفیت ہونی چاہیے، یہ چیزیں اس وقت تک نہیں پیدا ہو سکتی ہیں جب تک کہ آپ نماز کو نہ سمجھیں، اور نماز کو آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ عربی زبان کو نہ سمجھیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عربی زبان کی کتنی اہمیت ہے ایک مسلمان کی زندگی کے لیے اور ایک کامیاب انسان کی زندگی کے لیے۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کریم صرف مسلمانوں کی نہیں، پوری انسانیت کی کتاب ہے۔ پوری انسانیت کے سکسیس کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے قرآن کریم کے اندر راستے بتائے گئے ہیں، تعلیمات دی گئی ہے، اس میں گائیڈنس ہے۔ انسانیت کو اور کسی بھی ملک، کسی بھی طبقے کے انسان کو اگر کامیاب ہونا ہے، حقیقی کامیابی حاصل کرنی ہے تو اسے قرآن کریم اسٹڈی کرنا ہوگا، اسے قرآن کریم پڑھنا ہوگا، قرآن کریم سمجھنا ہوگا، اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کی زبان کو سمجھنا ہوگا۔ آپ سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ قرآن کی آیتیں آپ اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ نے عربی زبان سیکھ لی تو یہ سونے پر سہاگا ہوگا۔ وہ زبان تو آپ کے سینے میں پہلے سے محفوظ ہے، اس زبان کو اگر آپ سمجھنے لگیں، اس زبان کو اگر آپ بولنے لگیں، اس کو اگر سننے لگیں، اس کو اگر لکھنے لگیں، اس زبان کے ماحول میں اگر آپ جینے لگیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم پڑھنے کا، قرآن کریم کو سننے کا کیا مزہ ہوتا ہے۔ حقیقی لذت آپ کو جبھی حاصل ہوگی جب کہ آپ سمجھیں گے اتل ما اوحی الیک من الکتاب کا کیا مطلب ہے، ومن یقنط منکن للہ ورسولہ کا کیا مطلب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ تبارک و تعالی آپ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو کیا ہدایت دی ہے، قرآن کی ہدایت کیا ہے، قرآن نے کون سا راستہ دیا ہے۔ وہ جو کامیابی کا راستہ جو ہم کہتے اور سنتے ہیں وہ ہے راستہ کون سا؟ اس راستے کو آپ ڈسکور کر سکتے ہیں، اس راستے کو آپ جان سکتے ہیں، اس کی کھوج لگا سکتے ہیں جبکہ آپ قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کی زبان کو سمجھیں گے۔
تو آپ نے قرآن کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے، قرآن کی جو آیتیں ہیں، الفاظ ہیں، جملے ہیں، سب آپ نے رکھ لیے الحمدللہ۔ اب آپ کو تھوڑی محنت اور کرنی ہے کہ آپ اس کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد قرآن کی حقیقی لذت سے آپ آشنا ہو جائیں۔ لہذا اس وقت جو آپ کے لیے ایک محنت ہو رہی ہے وہ اسی کام کے لیے کہ آپ عربی زبان سیکھیں۔ آپ انگریزی زبان سیکھتے ہیں اس مدرسے میں، الحمدللہ۔ عربی زبان، انگریزی زبان، اردو زبان، یہ انٹرنیشنل زبان ہے۔ کسی بھی شخص کو اگر بڑا عالم بننا ہے، ایکیڈمک لیول تک اگر اسے جانا ہے، اس کے لیے ان تینوں زبانوں کا سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ ایک بڑے اسکالر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک بڑے تھنکر بننا چاہتے ہیں، بڑے مفکر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اسلام کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں ورلڈ لیول پر، دنیا کے پلیٹ فارم پہ آ کر آپ اسلام کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ان تینوں زبانوں میں ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے۔ کوئی زبان کسی ناپاک قوم کی نہیں ہے، ساری زبانیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔